معنی یہی سمجھ لیا کہ الہ لا الہ یہ دا معنی معبود ہے کہ عبادت سجدہ اور کوئی عبادت نہیں. اس دے باوجود بھی اور رب نو بھی منی آندے نے غیرہ دے چوکر تے جا کے سجدے بھی کری آندے نے رب نو الہ بھی منی آندے نے رب دے نال شرک بھی کیتی آندے نے. آؤ نا ذرا غور کرنا کہ اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فرمایا کہ اسی جن دے وال بھی اپنے فرشتے نو وحی دے کے تے بھیجنے اور اپنے بندیاں دے وچوں جدے تے چاہنے اسی وحی نازل کر دینے تے اونوں اسی وحی کر کے کہنے انا انذر انہ لا الہ الا انا فاتقون. میرے نبیوں انہاں نو جا کے اس گل تو ڈرا دیو انہاں نو جا کے اس بات دی تبلیغ کر دیو کہ بے شک الہ الا انا فاتقون. انہاں نو کہہ دیو میں تہاڈا الہ ہاں تے میرے کول ڈردیاں رہنا تے میں الہ ہاں تے کرنا کیا خالق السماوات والارض بالحق خالق السماوات والارض بالحق. میں تہاڈا الہ تے میں آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہاں. اب دیکھنا ذرا غور کرنا کہ جتنے الہ دی بات آئے تے الہ دا معنی اللہ قرآن دے اندر سمجھا رہا ہے کہ الہ دا معنی ہونے سمجھ لو کہ الہ میں ہاں تے الہ دا میں الہ ہاں تے میرا الہ ہاں تے میں کرنا کیا خالق السماوات والارض بالحق. میں آسماناں نو پیدا کرنا والا ہاں میں زمیناں نو حق دے نال پیدا کرنا والا ہاں. تعالی عما یشرکون. پھر تسی کیوں اودے نال شریک ٹھہراندے ہو اودے نال شریک کیوں ٹھہراندے ہو. خالق الانسان من نطفۃ خالق الانسان من نطفۃ. اللہ فرماتے ہیں اسا انسان نو ایک نطفے تو پیدا کیتا. ہن رب العالمین فرما رہے نے سمجھا رہے کہ میں او الہ ہاں جڑا آسماناں نو پیدا کرنے والا میں او الہ ہاں جڑا آسماناں نو بنانے والا میں او الہ ہاں جڑا زمیناں نو بنانے والا میں او الہ ہاں جڑا انساناں نو بنانے والا. اور آؤ نا قرآن پاک دا ایک اور مقام سنتے جاؤ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے اس بات تو آگاہ کر دیو فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. پس جان لو
الہ اکو ہی فاصل ترسی جان لو الہ ذات تے اکو اللہ دی ذات ہے تے اللہ دی اور الہ ہن آگے کنو دے اور سپارا بیا نکل آیا انشاءاللہ نا رب دے قرآن دے بارش پر ساتھ مانگا پھر بھی اگر تیرے دل دی زمین پر بچہ نہ جائے تیرے مقدر تے تیرے قسمت دا سودا میں اپنے فضول گلاں کرن دا عادی نہیں میں رب دا قرآن پڑھ کے اپنے عنوان کو بیان کرن دا عادی ہاں اور آؤ اللہ فرماندے نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فاسد تجھے جان لو کہ اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ دے الہ کنوں کہتے ہیں اللہ فرماندے میں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإلههم اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی جی انہوں پوچھو کہ انہوں دے کو سوال کرو نا آسمانہ نو پیدا کرنے والا کون ہے آسمانہ نو تے زمینہ نو بنانے والا کون ہے آسمانہ تے بارش نازل کرنے والا کون ہے زمین دے وچوں تواڈے واسطے اناج اگانے والا کون ہے تواڈیاں فصلاں اگانے والا کون ہے تواڈے واسطے پھل اگانے والا کون ہے زمین دے وچوں تانوں رزق دینے والا کون ہے اور انہاں درختاں نوں اگانے والا کون ہے الہم اللہ انہاں دے کولوں تسی سوال کرو نا کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور ہے وے جڑا انہاں نوں بنانے والا ہے اللہ تو علاوہ کوئی اور ہے وے جڑا انہاں دا خالق ہے اللہ تو علاوہ کوئی اور ہے وے جڑا فصلاں نوں اگانے والا ہے جے بھی نہیں سمجھ آئی اللہ ایک اور سوال کر دے پہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہم اللہ بل اکثرهم لا یعلمون اللہ فرماندے میں اے میرے نبی جی انہاں نوں سوال کرو زمین نو بنانے والا کون ہے امن جعل الارض قرارا زمین نو ٹھہر واسطے رہن والی جگہ بنانے والا کون ہے اے میرے نبی جی انہاں نوں سوال کرو نا زمین دے اندر دریا چلانے والا کون ہے زمین دے اندر نہر چلانے والا کون ہے اور اس زمین دے اوپر پہاڑاں نو کھڑا کرنے والا کون ہے میرے نبی جی انہاں نوں پوچھو نا تھا مار دالا سمندر انہاں سمندراں نو بنانے والا کون ہے الہم اللہ اللہ دے نال کوئی اور الہ ہے وے جڑا انہاں نو بنانے والا ہے تے اللہ نے الہ دا معنی کی لیا الہ دا معنی اللہ نے جڑا بیان کیتا ہے کہ خالق آسماناں دا تے اکو الہ کیڑا الہ لا الہ الا اللہ آسماناں تے زمیناں نو بنانے والا الہ ہے آسمان تو بارش نازل کرنے والا الہ ہے الہ کینوں کہندے نے جڑا آسمان تو بارش نازل کرنے والا ہے تواڈے واسطے زمین تو اناج اگانے والا ہے الہ کون ہے فرمایا جڑا زمین دے اندر دریا چلانے والا ہے الہ کون ہے جڑا زمین دے اندر سمندر چلانے والا ہے الہ کون ہے جڑا زمین دے اندر پہاڑاں نو گڈن والا ہے تے اللہ فرماندے نے میرے نبی جی امن یجیب المضطر اذا دعا
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ میرے نبی جی ہونے انہوں نے سوال دے کرو نا انہوں نے سوال پوچھو نا کہ جب تجھے مشکل دے اندر آ جائے جب تجھے کسی مصیبت دے اندر پھنس جائے جب تو آگے تو کوئی مصیبت آ جائے تو آدھیاں مصیبتاں ٹالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے میرے نبی جی انہوں نے پوچھ کے دے دیکھو نا قرآن کے اندر اللہ نے الہ جمانی ایوے سمجھا دیتا ہے کہ مشکل آئے تے مشکل کچھ آئے تے اللہ ہے حاجت پیش آئے حاجت رو آئے تے اکو اللہ ہے رزق دیا ضرورتہ پہچان مسئلہ دے اندر برکتہ دیا برکتہ نازل کرنے والا الہ تو اکو اللہ ہے اللہ تو علاوہ حاجت روا کرنے اور گجرہ والے دے باچی اجرہ ہر خطبے دے اندر تقریباً میں اس عقیدت لوگوں کے سامنے رکھنا کہ شاید کسی خطبے دے اندر کسی دے دل دے اندر ایک گل بیٹھ جائے اور وہ عقیدہ بنا کے رہ جائے کہ اللہ دے علاوہ مشکل کو شاہ کوئی نہیں اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ داتا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ غوث کوئی نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ کوئی توجہ رزق دینے والا کوئی نہیں اور آؤنا جنہیں میں اللہ دے نبی آئے میں انہاں نبیوں نے بھی اپنی اپنی قوم دے اندر آگے دے اے دعوت پیش کی دے اپنی قوموں آگے اے دعوت دے رہا دوبارہ 8واں نکلا یہ تے سورت کا نام سورہ اعراف اور میں اللہ دے فضل دے نال قرآن کا ایک دل ہوا اللہ دے کا جاوا تاکہ کوئی کسی قسم کا دل ذہن دے اندر شک و شبہ نہ رہ جائے دوبارہ 8واں تے سورت کا نام سورہ اعراف اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے اپنی قوم کو کہنے لگے اے میری قوم نے لوگو یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم نے لوگو ایکو اللہ دی عبادت کرو کدی عبادت کرو ایکو اللہ دی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ اور علاوہ تواڈا الہ کوئی نہیں اور علاوہ تواڈا پیدا کرنے والا نہیں اور علاوہ تواڈا روزی دینے والا نہیں اور علاوہ تواڈا اولاد دینے والا کوئی نہیں اور علاوہ تواڈیاں مشکلات حل کرنے والا نہیں اور علاوہ تواڈیاں حاجتاں پوریاں کرنے والا نہیں مشرک اس گل کو سن کے اونے خیمت دے اندر اگ لگ جایا کرتی ہے تے مشرک آندے جی نے قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين حضرت نوح علیہ السلام نے جنہیں دعوت دی نا تے مشرک کہنے لگے تو تے سانو گمراہ لگنا ہے تو سانو گمراہ لگنا ہے اور بھید انہیں اساں اپنے الہ بنائے نے کوئی دھیاں دینے والا بنایا کوئی پتر دینے والا بنایا کسی دے ذمہ اساں بارش برسان والا بنایا تو ساڈیاں پوریاں نے پیڑیاں بتوانا ایک کوئی الہ ہے ایک کوئی حاجت روائے ایک کوئی مشکل کشائے گل سانو سمجھ نہیں آؤندے تو جدوں انہاں نے انکار کیتا اللہ فرماندے نے اساں انہاں نو اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اساں انہاں نو پانی دے اندر کر کے تے رکھ دیتا اے وہ نبی آگے دا نام
زمانی حضرت ہود علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم میں آج طرف حضرت ہود علیہ السلام نو پیش دیتا ہود علیہ السلام بھی آکے اپنی قوم نو کہتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ میری قوم دے لوگوں کو اللہ دی عبادت کرنی ہے تو آڈا او دے علاوہ کوئی الہ نہیں او دے علاوہ تو آڈا کوئی مشکل کشا کوئی نہیں او دے علاوہ تو آڈا کوئی حاجت روا نہیں تیرے قوم دے سردار دے چودری پتہ کی کہنے دے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اندر ہے اے ہود اسی تیرے واسطے نعوذ باللہ جیڑی تو دعوت پیا سانو پیش کرنا ہے اسی سمجھ نہیں ہے تو تے ہے ہی نعوذ باللہ بے وقوف تو تے ہے ہی جھوٹا میں پھر اسی گل کو تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں ہے پھر حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قوم لیس بی سفاہۃ میری قوم دے لوگوں میں بے وقوف نہیں ہے میری قوم دے لوگوں ولکنی رسول من رب العالمین اے میری قوم دے لوگوں میں تے اللہ رب العالمین دے طرف تمہارے والا رسول بن کے تے آیا ہوا توجہ میری طرف کرے دیتے ہم میرے وال کرے دے رب دے قرآن دا فیصلہ دے اے جدو قرآن میری قوم دے لوگوں میں بے وقوف نہیں کہتے رب دا رسول تمہارے وال بن کے آیا تے قوم دے لوگ ہی کہندے نے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين کی کہنا ہے کہ انہیں سارے انہوں چھڑ کے دے ایکو اللہ نے پوچھو ایکو اللہ نے پوچھو اے آنے گل سن جنہوں سارے بڑے پوچھتے رہے اسی انہوں چھڑ دئیے ساری گل سمجھ نہیں آتی اللہ 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 پاک فرماتے ہیں جدو انہوں نے اس طرح دیا گلا کی دیا اسا انہوں نے اتے عذاب مسلط کر دیتا اور آؤنا ایک اور قومیں دے اونا والنبی ساڑھے آئے ہمیں آکے ساڑھے علیہ السلام بھی اپنی قوموں کی کہہ رہے ہیں سپارہ اجمع کے سورت درم سورہ اعراف فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ صالح نے بھی کی آگے اپنی قوم نے آگیا اے میری قوم دے لوگو ایکو اللہ دی عبادت کرو مَا لَكُم مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ جدے علاوہ تو آدھا الہ کوئی نہیں جدے علاوہ تو آدھیاں عبادت دے لائق کوئی نہیں اور آنے تو ہو نبی ہے اس نبی دا نبی ذکر سن لو اے نبی دا نام شعیب ہے اپنی قوم مدین دے طرف آئے میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اے بھی اپنی قوم لے یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ دی عبادت کرو اللہ دے علاوہ تو آدھا کوئی معبود نہیں ہے اللہ دے علاوہ تو آدھا کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے اور آج ذرا گل نیڑے نیڑے لائیے میرے تے تو آدھے پیر مرچد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے آپ نے کوئی زبان پہ جا کے سارے مکے والے آواز دی ہے اے مکے
مکے والے صفا پہاڑی پہ آ جاؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 40 سال دا عرصہ انہاں دے اندر گزارے میں تے اتنے تک بھی سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھے تیرا آپ اور جوگا نہیں اپنے ہمسائے نو کہہ رہے ہیں اور محمد نے بنایا تے کوئی عام گل کرنا چاہتا ہے کیونکہ بندہ بڑا مقبول ہے اے بندہ بڑا عظیم ہے انہیں کبھی جھوٹ نہیں بول رہا کسی نے دگا نہیں کیتا کسی نے کبھی دھوکا نہیں دیتا کبھی انہیں فضول قسم کی بات نہیں کی تے اے بندے دی گل کوئی اہم گل ہے جڑا بڑا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں مکے والے صفا پہاڑی دے طرف آ جاؤ پھر سارے مکے والے صفا پہاڑی دے طرف جمع ہو رہے ہیں جب جمع ہو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مکے والے میں تمہارے کو ایک سوال کرنا چاہنا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا سبحان اللہ 40 سال کا عرصہ ہے میرے پاک نبی نے اپنی عمر اپنی 40 سالہ عمر انہوں نے سامنے رکھ دیتی ہے اے مکے والے میں یہ دسو کہ 40 سالوں کے اندر تو سامنے کیسا پایا سبحان اللہ خدا کی قسم کوئی عالم ہوئے کوئی بڑے تو بڑا متقی ہوئے بڑے تو بڑا پرہیزگار ہوئے پھر اتنی عمر کے اندر کوئی نہ کوئی کسی بھی مقام پہ غلطی کر جاتا ہے تے رب نے میرے نبی دی ذات میں معصوم علی خطا بنایا تے میرے پاک نبی فرماتے نے مکے والے مینوں اے دسو نا تساں مینوں 40 سالاں دے اندر جھوٹا پایا کہ سچا پایا تے مکے والے سارے یک زبان ہو کے کہنے لگے ما جربنا کا الا صدقا سبحان اللہ اے محمد اساں تجربے کر کے دیکھے آئے اے محمد اساں تینوں آزما کے دیکھے میں یہ نہیں آگیا کہ اے محمد اساں تینوں سچا پایا بلکہ کہنے کی ما جربنا کا الا صدقا اساں تے تجربے کر کے دیکھے آئے اساں تینوں آزما کے دیکھے تیرے اندر سچائی میں پایا صداقت نو تیرے اندر پایا امانت نو تیرے اندر پایا میرے پاک نبی فرماتے نے پھر مکے والے اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک قافلہ جڑا تہاڈے تے حملہ اور ہونے والا کیا تسی میری اس گل دے اوپر ایمان لے آؤ گے اس گل نو من لو گے مکے والیاں نے نظراں دوڑائیاں کوئی انہاں نو قافلہ نظر نہیں آیا میرے پاک نبی دی زبان دے اوپر اتنا پختہ یقین ہے آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانیاں اکھاں تے انیاں ہو سکدیاں نے سانیاں اکھاں تے قافلہ تے اوجل ہو سکدا ہے پر تیری زبان تو نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا میرے نبی فرماتے نے اے مکے والے او جڑا لشکر تو آگے تے حملہ آور ہونے والا او موت دا پیغام تو آگے تے آنے والا اس سے پہلے پر لو لا الہ الا اللہ تملکون العرب والعجم مکے والے لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے اللہ تو انو عرب و عجم دیاں حکومتاں عطا کر دیں گے جڑے کہہ رہے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اندر اساں صداقت علاوہ کچھ نہیں دیکھیا انہاں دے وچ انہاں آپ دا سچا چچا اٹھ پیندا آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جس ہاتھ دے نال تو سانو اشارہ کر کے بلاندا رہیا تیرا او ہاتھ ٹوٹ جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں اے میرے اللہ جب گھر دے وچ کوئی سے طرح دا بیری پیدا ہو جائے گھر دے وچ کوئی سے طرح دا اٹھ جائے
نبی جی پریشان ہوندیا ضرورت کوئی نہیں تا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جی تو ہم دے ایک گل کہہ رہے ہیں تسی انہوں اعلان کر کے تے کہہ دیو عبداللہ با تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تیرا مال تباہ و برباد ہو جائے، تیری بیوی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ دی گل کی گل تے ایک بند وقت نے کیتی ہے تساں دے مال دولت دی تباہی دا اودیاں نسلاں تک جڑا تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے گل ایسے طرح نہ گستاخ رہن دینا نہ گستاخاں دا بھی رہن دینا، گستاخاں دا مٹی بقا دینا۔ اللہ اللہ اے رب العالمین نے اپنے نبی دے دفاع کیتے ہوئے پر جڑی میں گل تہانوں سمجھانا چاہنا کہ جتنے بھی نبی آئے نے سارے نبیاں دے سب تو جڑی پہلی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں دے، اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ تہاڈیاں دعاواں نوں سنن والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ تہاڈیاں دعاواں قبول کرنے والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ پیدا کرنے والا نہیں، اللہ دے علاوہ میاں پتر دینے والا کوئی نہیں۔ آنا قرآن دی آیت پڑھ کے اس اپنے بگڑے دا ترجمہ کر دے ماں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماندے نے میں جنوں چاہواں دیاں دے دیواں، جنوں چاہواں پتر دے دیواں، جنوں چاہواں دیاں پتر لڑویں دے دیواں، جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیواں، کوئی مینوں پوچھن والا کسے دا میرے اگے زور چلدا اگلا نہ رب دیتے آوے اپنے دشمنوں نوں دے جاندا، رب نہ دیتے آوے تے نبی پتر منگ دے ٹر جاندے نے، رب دے کولوں پتراں دا سوال کر دے ٹر جاندے نے۔ اے گزشتہ میرے خیال گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر حضرت شعیب دا واقعہ تہاڈے سامنے رکھ دتا نا کہ نبی رب دا نبی ہے یا بکریاں چاندیاں نے پیا آپ اکھاندر نبی نے ہو گیا نے تے پتر منگدے ہی ٹر گیا نے، رب دی مرضی نہیں تے رب نے نہیں دیتا، تے جنہاں نوں دیتے آوے تے انہاں نوں رب دے دیتا، جڑے رب نوں منگدے ہی کوئی نہیں۔ اور ساتھ ایمان نال دسو اے خزانے کدے کول نے؟ اللہ دے کول خزانے نے۔ کئی آنے بے وقوف جڑے نے بڑے پھردے نے جا کے کوئی کسے تک تو منگدا پھردا، کسے تک تے جا کے کوئی ٹھوکرا چھاندا پھردا، کوئی کدھر جا کے آندا للا ککر دے دے پتر، کوئی آندا بیٹی بیٹ گیا تے پتر ہو جائے گا، پتا گیا تے تھی ہو جائے گی۔ اور سونا بے پتر دینے والی ذات ہے، تیاں دینے والی ذات ہے تے ایکو اللہ دی ذات ہے، تیاں دے وے پتر دے وے اس دے رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا، تیاں پتر موتی لوے آن مولنے سارے اتیار میرے اللہ کھولنے۔ آنا میرے برادر ذرا غور کرنا، میرے پہ تو آگے بیوے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوے سب تو پہلے دعوت کی لا الہ، مکے والے پڑھ لا الہ الا اللہ، صدقے نبوت
نعوذ باللہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وعدہ پر جرم کیے کہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کسی نے کوئی گالی نہیں دیتے، کسی کا کوئی نقصان نہیں دیتا، جہاں دے دشمن میں بن گیا، جہاں دے پیاسے بھی بن گیا، کدھرے میرے نبی پاک دے رسے دے اندر کندے کھلا جانے، کدھی میرے نبی پاک دے رسے دے اندر گریٹا کھول دینے، کوئی کلا چھوڑ دے گیا، کوئی گھر پاک دے اندر کپڑا پاک کہتے وقت چار دے گیا، کوئی میرے پاک نبی نو نماز دی حالت دے اندر پریشان پیا کر دیا، کوئی میرے پاک نبی نو پتھر پیا مار دیا، کوئی گالیاں پیا دیا دیا، تو جرم کیے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ عربی سے انہوں نے لا الہ الا اللہ دا معنی ہوتا سی، لیکن مفہوم ہوتا سی، انہوں نے پتا سی کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر اللہ کو علاوہ گل مننی پڑے گی، اللہ کو علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ کو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کو علاوہ دنیا تارن والا کوئی نہیں، اللہ کو علاوہ اولادہ دینے والا کوئی نہیں، اللہ کو علاوہ رزق دینے والا کوئی نہیں، اللہ کو علاوہ آسانیاں کرنے والا کوئی نہیں، انہوں نے پتا سی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اے پھر مننا پہ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میرا اے میں ہن گل اپنی طرفوں نے رب دے قرآن سے سمجھا دے گا، اللہ رب العالمین فرماندے میں سپارہ چار سپارہ تیاں نکل آیا، سورت دلن سورت صاحب اور قرآن پاک دی سورت صاحب دی ایت نمبر 4 پڑھن لگا، کتنی یاد کر لے جو اللہ فرماندے میں وَعَجِبُ أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ اے سارے کام جمع ہوئے ہیں جنہیں دیکھو کنی حیرت والی گل ہے، کنی تعجب والی گل ہے کہ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، استغفر اللہ معاذاللہ کہنے لگے ایتے جادوگر سانو لگ جائے، ایتے نعوذ باللہ جھوٹا سانو لگ جائے، وہ جیسے تیرے گواہیاں دے رہا سن کے تینوں اصل آسمان کے بیٹھے ہیں تو جلتے کر کے بیٹھے ہیں، سچائی تو علاوہ تیرے بچے لبا ہی کاک نہیں، تو جب میرے نبی نے توحید کی دعوت دیتی ایک اللہ کی طرف بنایا تو ہمیں اے بند وقت کہنے لگے کہ نعوذ باللہ سانو تے جھوٹا لگ رہا ہے، تے آندے جی نے آجا آلہتا الہا واحدا، آندہ کہ جو منگنا جی ایک الہ کو لے منگ لو، جو کچھ بھی کرتا ہے ایک کوئی نہ کرتا ہے، ایک کوئی مشکل کچھ آئے، ایک کوئی حاجت روائے، ایک کوئی تو آڈا غوث ہے، ایک کوئی تو آڈا داتا ہے، ایک کوئی تو آڈا بیٹیاں نو دینے والا، بیٹیاں نو دینے والا، تو آڈیاں ضرورتاں میں پورا کرنے والا، تو آندے نے اِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ وہ دیکھو کنے تعجب والی گل ہے، کیوں انہوں نے گل کی تھی کہ 360 بوٹے انہوں نے رکھے تھے خانہ کعبہ دے اندر، ہمیں لگے ساڑھے 360 بوٹے نے تو ساڑھی پوری او نہیں کر دیتا ہے، تو یہ آنا ایک کولو منی ہے اور کنے تعجب والی گل ہے کہ اسی انہوں نے کولو جا کے بارش منگنے آتے توپ آ جاندی ہے، انہوں نے کولو جا کے پتر منگنے آتے تیر ہو جاندی ہے، تو انہیں رل کے ساڑھیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر دیا، آجا آلہتا الہا واحدا، آجا آلہتا الہا واحدا، اسا انہیں الہ بنائے میں تے اے آتا ہے انہاں سارے انہوں چھڑ کے تے ایک الہ نو من لو، کنے تعجب والی گل ہے،
گجرا والے بے باسیا اگر اسی ساری زندگی عبادت کرتے جائیے اگر اسی ساری زندگی سر سجدے دے اندر رکھ کے ٹر جائیے مسجداں نو بناتے جائیے مسجداں آباد کرتے جائیے اگر ساڈے اندر توحید نہیں اگر ساڈے اندر عقیدہ توحید نہیں خدا دی قسم رب سارے اعمال ضائع کر دیں گے رب نو کسی بھی عمل دی ضرورت نہیں اگر ساڈے اندر عقیدہ توحید ہوئے گا اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس نو اساں منیا ہویا تے اپنایا ہویا پھر رب دی طرفوں بخشش ہو جائے گے کیونکہ اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جن نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت دے اندر داخل ہو جائے گا اب کئی آدھے دیکھو نا جناب تسی آندے ہو کہ فلاں بندہ مشرک کے دونے جنت سے نہیں جانا انہیں جنت سے نہیں جانا میں کہا جناب مینوں یہ جناب کوئی معاملہ نہیں میں کون ہونا کہ کسی تو کہہ دوں کہ جنت سے نہیں جا سکتا پر جتا فیصلہ رب نے کر دیتا ہے وہ رسول نے کر دیتا ہے جنت دے اندر نہیں جا سکتا اور نہ رب نے اس رسول کے فیصلے کو مان لئی ہے فرمایا کہ جن لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اور میرے بھائیوں عبداللہ بن ابی نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھیا پر انہیں اعمال نبی پاک دے دسے طریقے کے مطابق نہیں کہ جنت کے اندر نہیں جا سکے گا اور جنت کے اندر جانا لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیا یہ تقاضے میں پورا کرنا پڑے گا انہوں مننا پڑے گا اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین کے سامنے ایک بندے کا رجسٹر پیش کر دیتے جان کے 99 رجسٹر میں ایک کٹ 100 حاجی صاحب کتنے ایک کٹ 100 رجسٹر ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بڑے زوے دا تسا نامہ ہمارے نہ لکھ لیا ہے تو کوئی یہ دی اندر نیکی ہے وے اللہ کی کھولنا ہے یہ سارا گناہ نہیں پڑھیا گناہ نے اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتو میرے اس بندے تے تسی ان رجسٹراں نو پھوڑ دیا ایک رجسٹر دے ایک کونے تے لکھیا لا الہ الا اللہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتو ایک پرچی کٹ کے ایک پلڑے اندر رکھ دیو تے ایک 99 رجسٹر ایک پلڑے اندر رکھ دیو جو لا الہ الا اللہ دے 99 رجسٹر کا وزن کیتا گیا لا الہ الا اللہ دی پرچی بھاری نکل آئی پرچی بھاری نکل آئی تے گناہاں دا وزن ہولا نکل آیا جیڑا بندہ اپنے اعمال دے اندر شرک نہیں لے کے آئے گا عقیدہ توحید تے بولے گا اللہ اور دے گناہ چاہتے معاف کر دیں گے ایک دفعہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ منوں بھی ایسا جملہ دس دے ایسا کلمہ دس دے جتنا میں تینوں یاد کرتا رہا تیرا ذکر کرتا رہا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ پھر پڑھیا کر لا الہ الا اللہ پڑھیا کر حضرت موسیٰ فرمان عرض کی تھے اللہ کی ایدے سارے لوگ پڑھ دینے کو انہوں منفرد جا کلمہ دسو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ پھر تو اس کلمے دے بارے اس کلمے دی عظمت دا علم نے ستے زمینہ ستے آسمان تے ستے زمینہ ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتیاں جان لا الہ الا اللہ ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے تے لا الہ الا اللہ دا مقابلہ کوئی شاید نہیں کر سکتی نبی پاک فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ جے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ لوگوں مشکلات دے حل واسطے پڑھیا کرے لا الہ الا اللہ حضرت یونس علیہ السلام نبی نے کون نے دیکھو مشکلات واسطے کتنا بابیاں دے پیچھے بھجے پڑے نبی کے مشکل دے اندر ڈر گئے مچھی دے پیڑ دے اندر تے مچھی سمندر میں تامان دے اندر لا کے تے ٹوٹ گئی ہے تے حضرت یونس ہوتے کی کہہ رہے لا
الہ الا انت سبحانک سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے اللہ تو پاک ہے تیرے علاوہ کوئی ایسے مشکل چملوں کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے مشکلوں کو نجات دے دیتی ہے اے ذات واحد عبادت کے لائق اے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق لو اپنی لگاؤ اسی سے لگاؤ سر اپنا جھکاؤ اسی کو جھکاؤ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دعا ہے جو سمع اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ